بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وعن سعید بن زید قال سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الکمأۃ من المن وماؤها شفاء العین. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کم جو ہے یعنی کمبی یہ من کی قسم میں سے ہے، وماؤها شفاء العین اور اس کا جو پانی ہے وہ آنکھوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے، اس سے آنکھیں ٹھیک ہوتی ہے. وفی روایت لمسلم، اور ایک روایت امام مسلم کی روایت میں ہے کہ المن الذي انزل اللہ تعالی علی موسیٰ، کمبی اس من میں سے ہے، اس من کی ایک قسم ہے جو من نبی علیہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے. یعنی من و سلوا تو بٹیرے تھے، اور من وہ ایک میٹھی چیز ہوتی تھی بالکل سفید، تو اس کو من کہتے ہیں. اب کمبی کس کو کہتے ہیں؟ کمبی بارش کے موسموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین پر خود بخود اگ آتی ہے، وہ چھتری کی طرح بالکل سفید، تو اس کو کمبی کہتے ہیں. تو بعض لوگ وہ شوق سے کھاتے بھی ہیں، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جائز بھی ہے، اور مرکز نبی علیہ السلام نے اس کی تعریف فرمائی کہ یہ من کی ایک قسم ہے جو رب العالمین نے جو کھانا بنی اسرائیل کے لیے مقرر کیا تھا، اس کھانے کی ایک قسم یہ ہے. اور آگے یہ فرمایا کہ اس کا جو پانی ہے، اگر اس کا رس نکال دیا جائے، پانی نکال دیا جائے تو آنکھوں میں ڈالا جائے تو آنکھوں کے لیے شفا ہے، اور اسی طرح بھی اگر اس کو کھایا جائے تو آنکھوں کے لیے بہترین ہے. وعن عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یأکل الرطب بالقصاء، نبی علیہ السلام تر کھجوروں کو کھکڑی کے ساتھ ملا کر کھا رہے تھے، متفق علیہ. اس لیے کہ ایک گرم ہے، دوسری چیز ٹھنڈی ہے، تو دونوں کو ملا کر کھا رہے تھے تاکہ دونوں کی تاثیر جو ہے یکساں ہو جائے، نہ ٹھنڈے ہونے سے نقصان پہنچے اور نہ گرم چیز کی تاثیر سے نقصان پہنچے. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمر زہران، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ مر زہران ایک جگہ ہے وہاں پر تھے. یہ جگہ مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے. ان ننجی الکباسا، تو ہم پیلو کے جو پھل ہے وہ تلاش کر رہے تھے. فقال علیکم بالاسود منہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں سے جو سیاہ ہو جائے، جو سیاہ رنگ کے پھل ہیں وہ ان کو جمع کرو، فإنہ اطیب، اس لیے کہ وہ بہت بہترین ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، فائدہ مند ہوتے ہیں. فقیلہ، تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، کنت ترعى الغنم، کیا آپ نے بکریاں چرائی ہے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں. وهل من نبی الا رعاها، اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں، متفق علیہ. تو پیلو کے جو پھل ہوتے ہیں وہ اکثر ان لوگوں کے خوراک ہوتی ہے جو جنگلات میں بود و باش رکھتے ہیں، اور اسی طرح جو لوگ بکریاں چراتے ہیں. اس لیے صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو پیلو کے پھل کے بارے میں اتنا پتہ ہے تو کیا آپ نے بکریاں چرائی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں، بلکہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے. اور بکریاں ہر نبی نے اس لیے چرائی ہے کہ بکریاں چرانے سے علماء نے بہت سارے فوائد لکھے ہیں، لیکن ان میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں کو سنبھالنے کا اور امت کو ایک ڈگر پر چلانے کا طریقہ کار اور صبر انسان کے اندر آ جاتا ہے. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقیعا یأکل التمر، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام ایقاع کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور کھجورے کھا رہے تھے. وفی روایت یأکل منہ اکلا ذریعا، اور ایک روایت میں کہ نبی علیہ السلام جلتی جلتی کھجورے کھا رہے تھے. ایقاع کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اپنے کسی چیز پر نہ بیٹھنا، صرف اپنے پاؤں کے بلبوتے پر زمین پر بیٹھ جانا، یعنی آپ کے پاؤں زمین پر لگے ہو اور آپ زمین پر بیٹھے ہو، تو اس کو ایقاع کہتے ہیں. تو اس لیے نبی اس طرح بیٹھ کر کھانا بھی یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور خاص کر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو جلتی ہو کھانے میں، اور خاص کر جو مجاہدین ہیں ان کے لیے وہ میدان جہاد میں اس طرح کھانا کھاتے ہیں تاکہ
ٹائم نہیں ہوتا جلدی جلدی کھا لے. تو نبی علیہ السلام اس طرح بیٹھ کر جلدی جلدی کھا رہے تھے تاکہ امت کو پتہ لگ جائے کہ جب جلدی کھانا ہو تو پھر اس طرح بیٹھ کر وہ کھائیں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقرن الرجل بین التمراتین حتی یستأذن اصحابہ. نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی آدمی دو کھجوروں کو اکٹھے کھائے، ایک ساتھ دو کھجوریں کھائے یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے. یعنی اگر بہت سارے دوست مل بیٹھ کر ساتھی کھجوریں کھا رہے ہیں یا کوئی اور چیز کھا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ایسا نہ کرے کہ دو دو کھجوریں کھائے یا کوئی چیز موجود ہے تو زیادہ کھائے، بڑے بڑے نوالے لے تاکہ میں زیادہ کھا لوں، تو ایسا نہ کرے. ہاں اگر وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے تو پھر بے شک ہو، اگر وہ اجازت دے دے کہ بے شک آپ زیادہ کھائے یا دو دو کھائے تو پھر یہ ہے کہ پھر اس کے لیے جائز ہے، کھانا بغیر اجازت کے کھانا جائز نہیں ہے اس طرح. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یجوع اہل بیت عندهم تمر، فرمایا کہ وہ گھر والے بھوکے نہیں رہ سکتے جن کے پاس کھجور موجود ہو. وفی روایت، اور ایک روایت میں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ یا عائشہ، اے عائشہ بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، جس گھر میں کھجور نہ ہو اس کے گھر والے بھوکے رہتے ہیں. قالها مرتين او ثلاثا، نبی علیہ السلام نے دو مرتبہ یہ فرمایا یا تین مرتبہ فرمایا، رواہ مسلم. تو دو یا تین مرتبہ اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو اس حدیث کے دو مطلب ہے، ایک تو یہ ہے کہ کھجور جو بہترین غذا ہے جس گھر میں موجود ہے، اگر وہاں کھانے پینے کی کوئی اور چیز موجود نہ ہو تو اس کے کھجور کھانے سے اس کی بھوک بھی مٹ جائے گی اور جو توانائی اور طاقت کی ضرورت ہے جو کھانے سے میسر ہوتی ہے وہ بھی اس سے پوری ہو جائے گی. دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کھجور جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں برکت ہوتی ہے، اس گھر میں رزق جو ہے فراوانی سے اترتا ہے، اس لیے اس کے گھر والے کبھی رزق کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے اور کبھی بھوکے نہیں ہوتے. وعن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقول، فرما رہے تھے من تصبح بسبع تمرات عجوۃ لم یضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سات عجوہ کھجوریں کھائے دن میں تو اس شخص کو نہ کوئی زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی جادو نقصان پہنچا سکتا ہے اس دن. یعنی صبح نہار پیٹ اگر کوئی باقی کوئی چیز کھانے سے پہلے اگر 7 عجوہ کھجوریں کھا لے تو اس شخص کو نہ کوئی زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ اس دن کسی قسم کا جادو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اگر کسی شخص کا معمول ہو تو وہ ان دونوں چیزوں سے بچ جائے گا. کوئی بھی خطرناک زہریلی چیز کھا لے تو اس کا نقصان اس کو نہیں پہنچے گا اور جادو کے اثرات سے وہ کیا ہو جائے گا، جادو کے اثرات اس سے ختم ہو جائیں گے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی عجوۃ العالیۃ شفاء، عالیہ کی عجوہ کھجوروں میں شفا ہے. وانما تریاق اول البکرہ، اور وہ زہر کے لیے تریاق ہے. تریاق جو دوائی زہر کے اثر کو ختم کرتی ہے اس کو تریاق کہتے ہیں. تو وہ تریاق ہے زہر کے لیے فی اول البکرہ، جب اس کو صبح صبح نہار منہ کھایا جائے تو. وعنہا قالت، اور حضرت عائشہ ہی سے روایت فرماتی ہے كانت يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إلا هو التمر والماء إلا أن يؤتى باللحيم. حضرت عائشہ فرماتی ہے کبھی کبھار ہم پر کوئی مہینہ ایسا بھی گزر جاتا تھا کہ جس مہینے میں ہم آگ ہی نہیں جلاتے تھے، یعنی کھانے پینے کی چیز اشیاء نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے چولہے نہیں جلتے تھے. انما هو التمر، تو اس مہینے میں ہماری غذا جو ہوتی تھی وہ التمر والماء، کھجور اور پانی ہوتا تھا. الا ان یؤتی باللحیم، ہاں کہیں سے کوئی گوشت آ جائے، پکا ہوا گوشت آ جائے تو ہم وہ گوشت کھا لیتے تھے، وگرنہ پورا مہینہ ہم پانی اور کھجور پر گزارا کرتے تھے. وعنہا قالت، اور حضرت عائشہ ہی سے روایت فرماتی ہے ما شبع آل محمد یومین من خبز بر الا واحدهما تمر. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے کبھی بھی 2 دن جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی مگر ان میں سے ایک دن وہ کھجور کھاتے تھے. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلسل ہم نے 2 دن روٹی کھائی ہو. اگر ایک دن
پیٹ بھر کے روٹی کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، تو دوسرے دن ہمیں کھجوروں پر گزارا کرنا ہوتا تھا۔ وعنہا قالت، اور حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے، فرماتی ہے توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما شبعنا من الاسودین، نبی فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام وفات پا گئے اور ہم نبی علیہ السلام کی حیات میں، یعنی نبی علیہ السلام کی زندگی میں، حیات میں ہم دو کالی چیزوں سے کبھی سیر نہیں ہوئے، کھجور سے اور پانی سے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے کبھی یہ دو چیزیں بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، اتنی تنگی تھی، کھجور اور پانی بھی کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ وعن النعمان بن بشیر، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں الستم فی طعام و شراب ما شئتم لقد رأیت نبیکم وما یجد من الدقل ما یملأ بطنہ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم لوگ اپنے کھانے پینے میں جس طرح چاہتے ہو عیش نہیں کرتے، یعنی تم اپنے کھانے پینوں میں عیش و عشرت اختیار کرتے ہو، جبکہ میں نے تمہارے نبی کو اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکارہ کھجوریں یعنی اس قدر میسر نہیں ہوتی تھی کہ جو آپ پیٹ بھر کر کھاتے، یعنی آپ کو ناکارہ کھجوریں بھی کبھی اتنی میسر نہیں ہوتی تھی کہ آپ اس کو پیٹ بھر کر کھاتے، اور آپ لوگ کھانے پینے میں عیش و عشرت کرتے ہو۔ وان ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی بطعام اکل منه وبعث بفضله الی، فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کے پاس کوئی چیز کھانے پینے کی کوئی چیز آتی تو نبی علیہ السلام اس میں سے کھاتے اور باقی بچا ہوا میرے پاس بھیج دیتے تھے۔ وانه بعث الی یوما بقصعة لم یأکل منها، ایک دن نبی علیہ السلام نے ایک پیالہ بھیجا اور کھانے کا ایک پیالہ بھیجا اور نبی علیہ السلام نے اس میں کچھ بھی نہیں کھایا تھا، یعنی ان کو کسی نے دیا تو نبی علیہ السلام نے پورا میری طرف بھیج دیا اور اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ لأن فيها صوما، اس لیے کہ اس میں لہسن ڈالا ہوا تھا۔ فسألته، تو میں نبی علیہ السلام سے پوچھا احرام ہوا، کیا لہسن کھانا حرام ہے کہ آپ نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا؟ قال لا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، حرام تو نہیں ہے، ولیکن اکرہہ من اجل ریحہ، میں اس کی بدبو کی وجہ سے اس کو ناپسند کرتا ہوں، اس وجہ سے میں نہیں کھاتا۔ قال فإنی اکرہہ ما کرہت، تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی جو چیز آپ ناپسند کرتے ہیں میں بھی اس کو ناپسند کرتا ہوں، رواہ مسلم۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا، او قال فلیعتزل مسجدنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص تھوم کھائے یعنی لہسن کھائے یا پیاز کھائے وہ ہمارے قریب نہ آئے، ہم سے دور رہے، یا یہ فرمایا کہ ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے، اور یقعد فی بیتہ، یا یہ فرمایا کہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے۔ یہ راوی کو شک کہ ان تین الفاظ میں سے کوئی الفاظ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ وان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى بقدر فی حضرات من بقول فوجد لها ريحا فقال قربوها الى بعض اصحابه وقال كل فاني اناجي من لا تناجي۔ ایک دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں سے ترکاری سبزیاں تھی، یعنی لہسن پیاز وغیرہ بھی اس میں موجود تھا، لہسن بھی اس میں ڈالا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدبو جو ہے بو لہسن کی اس ہانڈی میں محسوس کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ میں سے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو فلاں شخص کے پاس لے جاؤ، وقال، اور کہو کہ کل، آپ اس کو کھائیں، فإنی اناجی من لا تناجی، اس لیے کہ جس چیز سے میں پرہیز کرتا ہوں
یعنی جس ہستی کے ساتھ میں سرگوشیاں کرتا ہوں، یعنی اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ تم سرگوشی نہیں کرتے، اس لیے تم اس کو کھاؤ اور میں اس کو نہیں کھا سکتا۔ وعن المقدام ابن معدی کربا، لہسن ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ذات کے ساتھ میں سرگوشیاں اور باتیں کرتا ہوں آپ ان کے ساتھ نہیں کرتے، اس لیے آپ ان چیزوں کو کھائیں لیکن میں نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ پھر ان کے کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس لیے اس کو ناپسند کرتے تھے، باقی یہ ساری چیزیں کھانا جائز ہے۔ وعن المقدام بن معدی کرب، مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیلو طعامکم یبارک لکم فیہ، فرمایا کھانے پینے کی چیزوں کو ناپ تول، کھانے پینے کی چیزوں کو ناپ تول کرو، تمہارے لیے اس میں برکت عطا کی جائے گی، یعنی ناپ تول کر اس کو لیا کرو اور کھایا کرو، اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ وعنی ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کان اذا رفع مائدتہ قال الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکف ولا مدع ولا مستغن عنہ ربنا۔ نبی علیہ السلام جب نبی علیہ السلام کے سامنے سے دسترخوان اٹھایا جاتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان کھانا کھانے سے فارغ ہوتے تو اللہ کی حمد و ثنا اس طرح بیان فرماتے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت ہے اور پاکیزہ ہے، یعنی ظاہری دکھاوے سے خالی ہے، جس میں برکت عطا کی گئی ہے، یعنی وہ ایسی برکت اور وہ ایسی برکت ہے کہ جو ہمیشہ جاری اور قائم رہے گی اور کبھی منقطع نہ ہوگی، وہ کفایت کی گئی ہے اور اس سے بے پرواہی ہوئی ہے اے رب ہمارے۔ یعنی نہ ہم اس سے بے پرواہ ہے اور یہ رزق ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیشہ ہمیں مل کر رہے گا، یا ربنا اے ربنا اے ربنا۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ لا يرضى عن العبد ان يأكل الاكلة فيحمده عليها او يشرب الشربة فيحمده عليها۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس وقت راضی ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہوتے ہیں جو جب وہ کھانا کھاتا ہے تو اس کھانے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کچھ پیتا ہے تو اس پینے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، رواہ مسلم۔ وسنذكر حدیث عائشہ وابی ہریرہ ما شبع آل محمد وخرج النبی من الدنیا فی باب فضل الفقراء انشاءاللہ، اور فرماتے کہ حضرت عائشہ اور ابو ہریرہ کی وہ حدیث کہ ما شبع آل محمد وخرج النبی من الدنیا، اس کو ہم باب فضائل فقر میں انشاءاللہ بیان کریں گے، یعنی یہ حدیث مساوی السنہ میں یہاں پر موجود تھی لیکن صاحب مشکات نے اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا، اور فرمایا کہ ہم اس کو باب فضائل فقر میں بیان کریں گے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل۔ ان ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرب طعام فلم ارى طعاما كان اعظم برکۃ منه۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھے تو نبی علیہ السلام تو ہمارے پاس کھانا لایا گیا، میں نے اس سے زیادہ بابرکت کھانا کبھی نہیں دیکھا، اول ما اکلنا ولا اقل برکۃ فی آخری۔ یعنی فرمایا کہ اس کھانے کے شروع میں جتنی برکت میں نے دیکھی وہ کبھی نہیں دیکھی، اور اس کھانے کے آخر میں جو میں نے بے برکتی دیکھی ایسی بے برکتی بھی کبھی نہیں دیکھی، یعنی شروع میں تو وہ کھانا بہت بابرکت تھا لیکن آخر میں ولا اقل برکت فی آخر، لیکن آخر میں بہت بے برکت تھا۔ قلنا یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیف ھذا، یہ کیا معاملہ ہے کہ شروع میں تو اس میں بہت برکت تھی اور آخر میں بہت بے برکتہ ہو گیا؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا ذکرنا اسم اللہ علیہ حین اکلنا، جب ہم نے اس کو کھانا شروع کیا تو ہم نے اس کھانے پر اللہ کا نام لیا، ثم قعد من اکل ولم یسم اللہ فاکل معه الشیطان، پھر اس کے بعد جو لوگ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے انہوں نے کھانا کھایا لیکن انہوں نے کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا، یعنی بسم اللہ نہیں پڑھی،
تو ان کے ساتھ شیطان بھی کھانے لگا، اس وجہ سے اس میں بے برکتی ہو گئی۔ رواہ فی شرح السنہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اکل احدکم فنسی ان یذکر اللہ علی طعامہ فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے اور وہ بھول جائے، اللہ کا نام لینا اس کھانے پر بھول جائے، تو وہ یوں کہے، بسم اللہ اولہ وآخرہ، اس کھانے کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھتا ہوں اور آخر میں بھی پڑھتا ہوں۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد۔ وعن امیہ بن مخشی، امیہ بن مخشی سے روایت فرماتے ہیں، کان رجل یأکل فلم یسمی حتی لم یبق من طعامہ الا لقمۃ فلما رفعها الیہ قال بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کھانا کھایا اور اس نے کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام نہیں لیا، یہاں تک کہ جب اس کے کھانے میں سوائے ایک لقمے کے کچھ بھی باقی نہ رہا، یعنی صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا تھا۔ فلما رفعها الى فیہ، جب اس نے وہ لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو وہ آخری لقمہ کھانے سے پہلے اس نے کہا بسم اللہ اولہ وآخرہ، یعنی اس کو یاد آ گیا۔ تو جب اس نے یہ الفاظ پڑھے، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ ثم قال، پھر فرمایا، ما زال الشیطان یأکل معہ، شیطان اس شخص کے ساتھ مسلسل کھا رہا تھا۔ فلما ذکر اسم اللہ، جب اس شخص نے اللہ کا نام لیا، استسقا ما فی بطنہ، تو اس نے وہ تمام کھانا الٹی کر دی، یا وہ تمام چیز الٹی کر دی جو اس کے پیٹ میں تھی، یعنی جو بھی اس نے کھایا تھا اس کے ساتھ وہ تمام الٹی کر دی اس نے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من طعامہ، نبی علیہ السلام جب اپنے کھانے سے فارغ ہوتے تھے تو فرماتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام تعریف اس ذات کی ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور ہمیں پانی پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، فرمایا جو شخص کھانا کھا کر شکر ادا کرتا ہے وہ اس روزے دار جیسا ہے جو روزہ رکھ کے صبر کرتا ہے، یعنی اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ رواہ الترمذی و رواہ ابن ماجہ والدارمی عن سنان بن سنہ عن ابیہ۔ وعن ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل او شرب، نبی علیہ السلام جب کچھ کھاتے یا پیتے تھے، قال فرماتے تھے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل له مخرجا، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کھانا کھا کر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر طرح کی تعریف اللہ کو سزاوار ہے جس نے کھلایا پلایا اور اس کھانے پینے کی چیز کو آسانی کے ساتھ حلق سے اتار دیا اور اس کے نکلنے کی راہ بھی پیدا کی ہمارے لیے۔ وعن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قرأت فی التوراۃ ان برکۃ الطعام الوضوء بعدہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے میں برکت کا ذریعہ کھانے کے بعد وضو کرنا ہے، وضو سے مراد یعنی کلی کرنا اور ہاتھوں کو دھونا ہے، اور اگر پورا وضو کر لے تو اور بھی بہتر ہے۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس بات کا تذکرہ نبی علیہ السلام کے سامنے کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کھانے کی برکت جو ہے وہ اس چیز میں ہے کہ کھانے سے پہلے بھی وضو کیا جائے اور کھانے کے بعد بھی وضو کیا جائے، یعنی کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے جائیں، تو اس سے کھانے میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الخلاء، نبی علیہ السلام بیت الخلاء سے نکلے، فقدم الیہ طعام تو نبی علیہ السلام کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، کھانا لایا گیا، فقالوا الا نأتیک بوضوء قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاۃ، تو نبی بعض صحابہ نے عرض کیا کہ ہم آپ کے سامنے وضو کا پانی لائے، یعنی ہم وضو کا پانی لے کر آئے ہیں تو آپ پہلے وضو کر لیں، تو اس سے مراد یعنی نماز کے لیے جو وضو ہے وہ مراد ہے، ہاتھ تو نبی علیہ السلام نے دھوئے تھے،
تو وضو لائے تاکہ آپ وضو کر لیں پھر کھانا کھا لیں. صحابہ نے یہ کہا کہ آپ ہم وضو کا پانی لائیں یعنی آپ وضو کر لیں پھر کھانا کھا لیں. قال نبی علیہ السلام نے فرمایا انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاۃ. نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے وضو کا حکم اس وقت ہے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں یعنی نماز پڑھنے کا میرا ارادہ ہو تب وضو کا حکم ہے, ہر وقت وضو کرنے کا حکم نہیں ہے. رواه الترمذی و ابو داؤد والنسائی ورواه ابن ماجہ عن ابی ہریرہ. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انه اتى بقصعة من سرید, کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ سرید کا لایا گیا. فقالت, نبی علیہ السلام نے فرمایا کلوا من جوانبها ولا تاكلوا من وسطها فان البرکۃ تنزل في وسطها. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پیالے کے ارد گرد سے کھاؤ لیکن پیالے کے درمیان سے نہ کھاؤ, اس لیے کہ برکت جو آسمان سے نازل ہوتی ہے وہ پیالے کے اور یا پلیٹ کے بیچ میں نازل ہوتی ہے, اس لیے وہاں سے اگر کھاؤ گے تو برکت جو ہے وہ پہلے ہی آپ اس کو ختم کر دو گے, اس لیے سائڈ سے کھاؤ تاکہ برکت پورے کھانے میں پھیل جائے. رواه الترمذی وابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح. وفي روایت ابی داؤد, اور امام داؤد رحمہ اللہ کی روایت میں قال نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اكل احدكم طعاما فليأكل من اعلى الصفحة ولكن يأكل من اسفلها فإن البركة تنزل من اعلاها. امام داؤد رحمہ اللہ کی روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو کھانا نیچے سے کھائے, یعنی ایک طرف سے نیچے سے کھائے, جو اوپر کھانا پڑا ہوا ہے سالن وغیرہ ہے تو اوپر سے نہ کھائے, بلکہ اس لیے کہ ان البرکۃ تنزل من اعلیٰ, کہ برکت جو ہے وہ کھانے کے اوپر نازل ہوتی ہے, تو اوپر سے نہ کھائے نیچے سے کھائے تاکہ وہ برکت اوپر سے نیچے